وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا تو وارث اللہ ہے. یعنی تم نے تو مر جانا ہے، اللہ نے تو زندہ رہنا ہے، اور تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے تمہارے آباء و اجداد کو، اصل تو یہ وراثت اللہ کی تھی. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، وقاتل اور قتال کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دیکھ لیں یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا وہ صحابہ سے تھا، کافروں سے نہیں تھا کہ بھی ایمان لاؤ، ایمان لانے کا جو حق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کیا ہوا ہے، کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اب آ گیا ہے اور اسی آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ. حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. پھر تو حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو، ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں، یعنی 300 گرام کو بھی، ایک پاؤں گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا. تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے حضرت علی کے مقابلے پہ. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اوہ اپنے بابے نو سناؤ. ٹھیک ہے، جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا، ہم نے تو بتایا کہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے. آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا، ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پہ اپنے دور کے اندر لعنت کروائی ہے، کیونکہ ان کو تو نبی کی صحبت بھی ملی تھی. آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس تک تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے. لیکن جنہوں نے نبی الاسلام کا مبارک زمانہ پایا اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا آرگومنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے،
تو یہ بینچ مارک، اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اور جب یہ پتہ چلے گا پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا تو اینڈ پہ دعا کیا کرتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ میری یہ پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھ چکا ہے حدیث بطاقہ کے اوپر، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، ٹھیک ہے، اور وہ پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا اس کا، اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا، اور دوسری طرف ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ذرا نامہ مال تولو، وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو نا کیا کرتی ہے پرچی، اللہ کے نام سے کوئی بھاری ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی میزان عمل پہ رکھی جائے گی تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اسے جنت کا حکم سنا دی۔ اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے پرزے والی حدیث، اور حاکم کے اندر ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس کلپ میں ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کیا کہ اگر زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو وہ بھاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ بڑی چیز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی، تو بڑا روئے، تو ان کے بیٹے نے کہا، 321 نمبر ہے کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر، دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا، تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے، تو آپ تو نبی کے صحابی ہیں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تو یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، سر وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی گفتگو ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے۔ تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ یعنی وہ صحابی ہونے کو بھی دوسرے، ظاہر صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے، بڑی فضیلت یعنی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کے لیے مسلمان ہونا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے؟ مسلمان ہونا، ورنہ امتی تو جارج بش بھی ہے، مر گئے، اور ٹرمپ بھی ہے، امت دعوت تو ہے نا، یہ امتی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اقرار نہ کر لیں، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔